بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 13 10th کلاس کا جس کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی آج کمپلیٹ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا رسول آف اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ لیفٹ، رسول یعنی کہ اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی، بیہائنڈ پیچھے، بینڈ ایک جماعت آف سیلف لیس بے لوس پرخلوص پیپل لوگوں کی، ہو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پرخلوص لوگوں کی جماعت اپنے پیچھے چھوڑی تھی، ہو ڈیڈیکیٹڈ جنہوں نے وقف کر دی تھی جنہوں نے وقف کیا تھا themselves خود کو، ود سنگلنیس وحدانیت، آف پرپس ٹو دا سروس، ٹھیک ہے نا، وحدانیت کے مقصد کی خدمت کے لیے، آف دا نیو ریلیجن نئے مذہب کے لیے۔ اچھا، مطلب اس کا یہ مکمل یہ بن جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پرخلوص لوگوں کی ایک جماعت چھوڑی تھی جنہوں نے ایک ہی مقصد کے ساتھ نئے مذہب کی خدمت کرنے کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، یعنی کہ وقف کر دیا تھا، خود کو کیا کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا۔ آگے ون آف دیس پرسن، انہی اشخاص میں سے لوگوں میں سے واز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سے کون تھے؟ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک تھے۔ ہو واز گریٹ، وہ ایک عظیم تھے، بوتھ دونوں میں، کن دونوں چیزوں میں؟ ان وار اینڈ پیس، امن اور جنگ میں، جنگ اور امن میں، وار جنگ کو کہتے ہیں، پیس امن کو کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے اشخاص، اس کے مکمل یہ بن جائے گا، ان لوگوں میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو جنگ اور امن دونوں میں عظیم تھے۔ فیو پرسنز ان دا ہسٹری، چند اشخاص تاریخ میں، آف مینکائنڈ بنی انسانوں کی، ہیو ڈسپلیڈ مظاہرہ کیا تھا، بیٹر کوالٹیز بہترین خوبیوں کا، آف ہیڈ اینڈ ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے دل و دماغ، دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے یہ مکمل یہ بن جائے گا کہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں بہت کم لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دل اور دماغ کے اعلیٰ اوصاف کو ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ اوصاف مطلب کہ بہترین خوبیوں کو، صحیح ہے۔ تو اس کے آگے بن جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بارن ان مکہ ان 14 بیفور ہجری، ٹھیک ہے نا، بیفور ہجرہ مطلب کہ ہجرت سے 40 یعنی کہ بیفور ہجرت سے 40 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 14 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ہز لائنیج، اس کا لائنیج کہتے ہیں شجرہ نسب، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب جائنز ملتا ہے دیٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دا 8th جنریشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں نسل سے جا کر آپ کا شجر نسب ملتا ہے۔ ہی واز ون آف دا 17 لٹریٹ پرسن آف مکہ، یعنی کہ ہی واز وہ 17 پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے، مکہ کے 17 پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ وین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکیم رسول، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول یعنی نبی بنے، نبوت ملی۔ ہی انٹر دا فولڈ آف اسلام ایٹ دا ایج آف 27، فولڈ میں سے موڑنے کو بھی کہتے ہیں، ادھر دائرہ کر دیں گے، وہ دائرہ اسلام میں کب داخل ہوئے؟ 17 سال کی عمر میں، 27 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کی سیکنڈ فارم، لیڈ گزاری آ ویری سمپل لائف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ ہی اسٹینڈرڈ، آپ کا جو معیار تھا زندگی کا، آف لیونگ رہنے کا، واز از نو کیس، نہیں تھا، ہائر اونچا، دین این آرڈنری مین، ایک عام انسان سے، یعنی کہ آپ کا جو رہنے کا طرز تھا، یعنی کہ اس کی طرز زندگی کسی بھی لحاظ سے ایک معمولی شخص سے اونچی نہیں تھی۔ اس کا یہ مکمل بن جائے گا، ونس دا گورنر آف کوفہ کا ایک گورنر ایک دفعہ وزٹڈ ہم، آپ سے ملنے کے لیے آیا، وائل جبکہ ہی واز ٹیکنگ، وہ آپ سے کھا رہے تھے یا لے رہے تھے، میلز کھانا، کمپرائزنگ جو کہ مشتمل تھا، آف بیئرلی جو بریڈ جو کی روٹی پر، اینڈ اولیو آئل زیتون کے تیل اور جو کی روٹی پر مشتمل تھا، وہ آپ کھانا مطلب کہ
तनावल फरमा रहे थे। द गवर्नर सेड, गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, इनफ काफ़ी है, वीट गंदम इज़ प्रोड्यूस, यानी कि इस साल इस दफ़ा गंदम काफ़ी तादाद में पैदा हुई है, इन यूर डोमिनेंट, आपकी सल्तनत में। वाई डू यू नॉट टेक वीट ब्रेड, तो आप गंदम की रोटी क्यों नहीं लेते। फीलिंग सम वट अफेंडेड, यानी कि इससे आप रज़ी अल्लाह अन्हु क्या हुए, रंजीदा हो गए। द कैलिफ आस्क्ड हिम, खलीफा ने कहा, डू यू थिंक, क्या आपके ख़्याल में, दैट वीट इज़ अवेलेबल, कि जो गंदम है वो हर किसी को यानी कि मुयस्सर है, टू ईच, हर एक को, एंड एवरी पर्सन, हर शख्स को, इन हैबिटिंग, जो रह रहा है, माई वेस्ट डोमिनेट, मेरे पूरे क्या सल्तनत में, यानी कि मेरे सल्तनत, जहाँ तक मेरी सल्तनत है इसमें कोई ऐसा शख्स, यानी कि हर शख्स को ये गंदम की रोटी मुयस्सर है। तो उसने क्या रिप्लाई दिया, जवाब दिया गवर्नर ने, नो, उसने क्या कहा, नो रिप्लाइड द गवर्नर, गवर्नर ने जवाब दिया नहीं। देन फिर, हाउ कैन, कैसे, आई टेक, मैं ले सकता हूँ, वीट ब्रेड, गंदम की रोटी, अनलेस, जब तक कि इट इज़ अवेलेबल मुयस्सर, टू ऑल माई पीपल, यानी कि वे कहते हैं कि मैं उस वक्त तक गंदम की रोटी नहीं ले सकता जब तक कि मैं जो है ना रियाया को ये मुयस्सर ना हो जाए। एडिड द कैलिफ, खलीफा ने कहा। आगे है वंस द इन्वॉय, ठीक है, एक दफ़ा इन्वाई कहते हैं वफ़द को, एक दफ़ा इन वफ़द ऑफ द रोमन एम्पर, रोम के जो है ना सल्तनत का, रोम का वफ़द एक दफ़ा आया, सेट आउट, रवाना हुआ, फॉर मदीना की तरफ, अटेंडेड बाय अ लार्ज रेटिन्यू, ठीक है, रेटिन्यू कहते हैं टोली को या काफ़िले को, ठीक है। तो इसकी ये लाइन बन जाएगी कि एक दफ़ा रोमी शहनशाह का काफ़िला, या समझ लें कि अनवाय वफ़द की एक बड़ी यानी कि जमात हमरा मदीना क्या हुई, बड़े तज़क्को एहतशाम से, ठीक है ना, तज़क्को एहतशाम मतलब कि बड़े मतलब कि शान शौकत समझ लें, मदीना से रवाना हुई, ठीक है, मदीना में रवाना हुई। आगे है ही, अच्छा, ही वांटेड टू मीट द कैलिफ, वो अच्छा यानी कि रोम का एक क्या वफ़द आप रज़ी अल्लाह तआला के मिलने के लिए क्या मदीना की तरफ रवाना हुआ। ही वांटेड टू मीट द कैलिफ, वो खलीफा से मिलना चाहता था। ही इंक्वायर्ड ऑफ पासर भाई, ठीक है ना, पासर भाई का मतलब होता है मुसाफिर, राहगीर, और इंक्वायर्ड, दरियाफ्त किया, पूछा, मतलब कि उन्होंने एक राहगीर से पूछा, टेल मी प्लीज़, बताओ, मेहरबानी करके बताओ, मुझे बताओ, वेयर इज़ द प्लेस ऑफ द पैलेस, सॉरी इसको पढ़ते हैं पैलेस ऑफ द कैलिफ, खलीफा का पैलेस, महल, ताज कहाँ है, सॉरी पैलेस महल को कहते हैं, बंगले को। द अरब वाज सरप्राइज्ड, जो अरब था वो इससे ये सुनकर क्या हुआ, हैरान हुआ, दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, इस अजनबी सवाल पर। द एनवॉय वाज स्कॉर्ड, जो है ना इन्वाय को ले जाया गया कहाँ पर, उस वफ़द को या उस आदमी को या उस शख्स को, उसको एलची को टू द मस्जिद की तरफ, ऑफ द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, ही एंड टू हीज़ अटर एस्टानिशमेंट, अटर कहते हैं मुकम्मल को, एस्टानिशमेंट हैरान ज़दा, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर हैरान हो गया, पर्सन, एक ऐसा शख्स, हु वाज लाइंग, जो पड़ा हुआ था, ऑन द बेयर फ्लोर, नंगे फर्श पर, ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के, वाज द कैलिफ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कौन थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इस टाइम, अपने जो है ना वक्त के अजीम बादशाह थे, हुज एनिमीज़, जिसका जो है ना दुश्मनों पर हेल्ड अवे स्वे ओवर, यानी गुलबा था, द 3 नाउन्स कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो है ना मशहूर बर आज़म है, 3 मशहूर बर आज़मों में उनका क्या था, गुलबा था। सॉरी ये एनिमीज़ नहीं है, ये आर्मीज़ है, ठीक है, सो आर्मीज़ इसको पढ़ते हैं, आर्मीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि मिलते तो इससे आगे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एवरीवन हैड इजी एक्सेस, ठीक है, हर एक को आसानी से रसाई थी, एक्सेस रसाई को कहते हैं पहुँच। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक, एंड एवरी पर्सन, और हर शख्स को, वाज फ्री क्वेश्चन हिज एक्शन, उसके हर अमल पर वो हर बंदा सवाल उठा सकता था, सवाल कर सकता था। वंस ही सेड, एक दफ़ा उन्होंने कहा, आई हैव नो मोर अथॉरिटी, मेरी कोई हैसियत नहीं है या
میں زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اوور دا بیت المال کے اوپر، دین آ کسٹوڈین، نگہ سوائے ایک نگہبان کے، ہیز اوور دا پراپرٹی آف این آرفن، جو کہ ایک کیا ہے، آرفن کہتے ہیں یتیم کو، یتیم کی جائیداد کے اوپر. ایف آئی ہیڈ، اچھا اس کا یہ مکمل لین یہ اس طرح بن جائے گی کہ ایک دفعہ آپ صلی رضی اللہ نے فرمایا مجھے بیت المال پر کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ میں یتیموں کے مال پر کیا ہوں، نگران. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے کسٹوڈین کا کیا معنی ہے؟ کسٹوڈین کا معنی ہے نگران. صحیح ہے، نگران. اچھا، ایف آئی ہیڈ بین ویل، ٹھیک ہے، ایف آئی ہیڈ بین ویل، سوری یہ پر نظر نہیں آ رہا، ڈو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر مطلب کہ میں ایسا نہیں کرتا، آئی ووڈ ناٹ ایکسیپٹ این آنر ہنریرین. ٹھیک ہے، ہنریریم کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہنریریم کا مطلب ہو جاتا ہے اعزازیہ. ٹھیک ہے، فدیہ یا تنخواہ سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں امیر ہوتا، میرے پاس دولت پیسے ہوتے، تو میں یہ اعزازیہ جو کہ بیت المال سے مجھے ملتا ہے میں یہ قبول نہیں کرتا. اف ناٹ، اگر نہیں، آئی ووڈ ڈرا اے لٹل ٹو میٹ آرڈنری نیسیسٹیز آف لائف. اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اگر مطلب کہ اگر آسودہ حال نہیں ہوں تو اس صورت میں میں زندگی کی عام ضروریات پوری کرنے کے لیے تھوڑا لیا کروں گا. ٹھیک ہے، میں مطلب بہت زیادہ بھی نہیں، جو کہ اتنا لوں گا جتنا کہ مجھے مطلب میری ضرورت زندگی پوری ہو سکے. ٹھیک ہے، تو برادرز بھائیو، آئی ایم یور سرونٹ، میں آپ کا غلام ہوں، اینڈ یو شوڈ، ٹھیک ہے، نیدر، اور آپ کو جو ہے نا سرونٹ، اینڈ یو شوڈ، آپ کو چاہیے، نیدر ان نیسیسریلی غیر ضروری چیزوں، نہ ہی آپ غیر ضروری چیزیں، ہارڈ نار ویسٹ، نہ غیر، مطلب اس کا یہ معنی بن جائے گا بھائیو میں تمہارا خادم ہوں اور تمہیں نہ غیر ضروری مال جمع کرنا چاہیے اور نہ اسے ضائع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، HOARD، ہارڈ، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہارڈ کا معنی ہے جمع کرنا. صحیح ہے. اچھا، آئی مسٹ ورک فار دا ویلفیئر. ٹھیک ہے، میں ویلفیئر فلاح بہبود کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ضرور فلاح کے لیے کم کروں گا، اینڈ پراسپیرٹی، خوشحالی کے لیے، کس کی؟ آف آور پیپل، اپنے لوگوں کی. ونس اے پرسن، ایک دفعہ ایک شخص شوٹڈ، چلایا، ان پبلک میٹنگ، یعنی عوامی جگہ پر، او عمر، فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو، اے عمر اللہ سے ڈرو. دا آڈینس وانٹیڈ ٹو سائلنس ہم، جو سامعین تھے، سننے والے تھے، ان کو چپ کرانا چاہتے تھے. بٹ دا کیلف پریونٹڈ، لیکن خلیفہ نے منع کر دیا، روک دیا، دیم، ان کو، فرام ڈوئنگ سو، اس طرح کرنے سے. سنگ، کہا، if such frankness is not exhibited by the people. ٹھیک ہے، frankness فری سے نکلا ہے. اگر کوئی is not exhibited کیا مطلب ہے؟ exhibited کا مطلب ہے نمائش کرنا. ٹھیک ہے، دکھانا. اور frankness آزاد کو کہتے ہیں by the people، لوگ. they are good for nothing and if we do not listen to them we should be like them. اگر مجھے لوگ اس طرح کرنے سے نہیں روکیں گے، they are good for nothing، تو ان کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر if we do not listen to them، اگر ہم ان کی نہیں سنیں گے تو we would be like them، ہم بھی اسی طرح ہو جائیں گے. اچھا، he took particular care to emphasize that there should not be much distinct heat مطلب between the ruler and the ruled, and the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. اس کا یہ مکمل یہ بن جائے گا، اس نے اس بات پر زور دیتے ہوئے خاص خیال رکھا کہ حاکم اور محکوم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور عوام کو، ٹھیک ہے، عوام کو ریاست کے اعلیٰ اتھارٹی تک آسان اور آزادانہ رسائی ہونی چاہیے. ایوری گورنر ہیڈ ٹو سائن سو یہ نظر نہیں آ رہا، آن ہیز appointment that he would put on coarse cloth and would eat. ٹھیک ہے، would eat coarse. ٹھیک ہے، کیا لفظ ہے؟ coarse bread، یہ coarse ہے، اور یہ BOND bond bread, and that he complained، شکایت کو کہتے ہیں، would have an easy access to his
presence any time. اس کا یہ مکمل یہ ٹرانسلیشن بن جائے گا اپوائنٹمنٹ منتخب ہونے کو کہتے ہیں. مطلب کہ ہر گورنر کو یہ اس طرح مطلب کہ کیا ہوگا کرنا ہوگا، جو منتخب ہوگا کیا کرنا ہوگا کہ انہیں کھردرے کپڑے پہننے ہوں گے اور باسی روٹی مطلب کہ سوری کیا کورس اینٹ بریڈ روٹی کھانی ہوگی کس قسم کی. اچھا یہ مکمل یہ سن لیں، ہر گورنر کو اپنی تعینات کے بعد یہ معاہدہ دستخط کرنا پڑتا تھا کہ وہ کھردرا کپڑا پہنے گا اور سادہ روٹی کھائے گا، اور یہ کہ شکایت کنندہ کو اس تک کسی بھی وقت آسانی رسائی ہوگی. آسانی رسائی مطلب شکایت کنندہ آسانی سے پہنچ سکے. آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ was asked was kind. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مہربان تھے and sympathetic، ہمدرد تھے to the needy، ضرورت مندوں کے لیے. unstinted service humanity was his foremost concern. بے دریغ خدمت انسانیت کی اس آپ رضی اللہ تعالیٰ کا والد ترجیح تھی. he roamed about at night after night. اچھا نائٹ کیا بن جائے گا، نائٹ کیا گیا لفظ ہے، نائٹ آفن آفن اس کو آفٹن پڑھیں، آفٹن نہیں ہے آفن ہے، آفن انڈر کور ان آرڈر ٹو اکوائنٹ himself with the condition of his people. اس کا یہ بن جائے گا کہ اپنے عوام کی حالت زار خود جاننے کے سلسلے میں وہ اکثر رات کے وقت بھید بدل کر کیا کرتے تھے، گشت کرتے تھے. one night he was roaming outside مدینہ، ایک رات وہ مدینہ کے باہر گشت کر رہے تھے. he observed، اس نے دیکھا in a house، ایک گھر میں a woman، ایک وومن، ٹھیک ہے، وومن کوکڈ، ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، سم تھنگ کوئی چیز پکا رہی تھی. اینڈ ٹو چلڈرن سٹنگ beside، دو بچے اس کے آس پاس بیٹھے تھے، ہر کرائنگ رو رہے تھے فار فوڈ کھانے کے لیے. مطلب ایک دفعہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے، مدینہ کے باہر گلی میں گشت کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت دو بچوں کے لیے اس کے ساتھ جو دو بچے کھانے کے لیے رو رہے تھے ان کے لیے کچھ پکا رہی تھی. آفٹر اس کے بعد ویٹنگ سم ٹائم، کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد ہی آسکڈ دا وومن، وہ عورت کے پاس آئے واٹ دا میٹر واز، مطلب کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ تھا. شی ٹولڈ ہم، یعنی اس عورت نے ان کو بتایا دیٹ دا چلڈرن ور ہنگری، کہ بچے بھوکے ہیں. دیٹ دیر واز نتھنگ ان دا کیٹل ایکسیپٹ واٹر اینڈ فیو پیسز آف اسٹون، مطلب کہ دیٹ دیر واز نتھنگ، کچھ نہیں ہے ان دا کیٹل، اس دیگچی میں، ایکسیپٹ سوائے پانی اینڈ اور چاند پتھروں کے. اینڈ دیٹ شی واز للنگ، اور وہ ان کو تسلی دے رہی ہے یا ان کو بہلا رہی ہے یا ان کو سلا رہی ہے. دیم ٹو بلیو، کہ یقین دلا رہی ہے دیٹ فوڈ واز بینگ کوکڈ فار دیم، کہ کھانا ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے. دا کیلف ود آؤٹ ڈسکلوزنگ ہز آئیڈینٹی ہریڈ ٹو مدینہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اپنی شناخت کیے مدینہ کی طرف چل دیے. 3 miles اوے، 3 میل دور. براٹ لائے، ایک برنگ کی سیکنڈ فارم براٹ، لائے آ بیگ آف فلور، ایک آٹے کا تھیلا. اینڈ واز ناٹ کنٹینٹ انٹل دا ایپیٹائٹ واز سیٹسفائڈ، مطلب اس وقت تک نہیں گئے جب تک ان کی بھوک ختم نہ ہوئی. دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن، ہی کالڈ اگین، وہ دوبارہ آئے ٹو اپولوجائز، معافی مانگنے کے لیے، ٹو دا وومن، اس عورت سے، فار ہز نیگلیجنس، اپنی غفلت کے لیے، مطلب اپنی غفلت کے لیے کہ وہ ان تک کیا ہے اتنے دنوں تک ان سے مطلب کہ خبر نہیں رہے، ان کی خبر نہیں لی، تو اس لیے وہ انہیں اس سے معافی مانگی. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اینڈ فکسڈ ڈول فار ہر، اور ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا. آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی، یعنی کہ ایمانداری اور اصول پرستی، وار دا ہائیسٹ ویچوز، آپ کے اعلیٰ اوصاف تھے، ان دا کریکٹرز، کردار کے، آف دا سیکنڈ خلیفہ، دوسرے خلیفہ کے. وانس ڈیورنگ ہز النیس، اپنی بیماری کے، ایک دفعہ بیماری کے دوران، ہز فزیشین، اس کے معالج نے، اس کے طبیب نے، پرسکرائب، اس کو تجویز کی تھی، ہنی فار ہم، کھانے کے لیے شہد. ٹنز آف ہنی واز کیپٹ، کیپ کی سیکنڈ فارم کیپٹ، رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ ہنی کے جو شہد کے ٹن بہت زیادہ، یعنی کہ بیت المال میں شہد پڑا ہوا تھا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک اے ڈراپ آف اٹ، لیکن آپ نے ایک قطرہ بھی نہیں لیا. انلیس ہی واز پرمیٹڈ، جب تک کہ انہیں اجازت نہ مل گئی، کہاں سے، بائی دا پیپلز کمیٹی، لوگوں کی کمیٹی سے. ہز وائف، اس کی بیوی ام کلثوم، ونس پریزنٹڈ اے فیو بوٹلس آف پرفیوم
ٹو ایمپرر آف روم، روم کے ملکوں کو پرفیوم کی یعنی کہ خوشبو کی چند بوتلیں ایک دفعہ انہوں نے تحفے میں دی۔ دا امپریس ریٹرن، اس مطلب کہ ملکہ نے ریٹرن واپس کر دی دا بوٹل، وہ بوتلوں کو فیلڈ بھرا ہوا ود پریشیس سٹونز، قیمتی پتھروں سے، قیمتی پتھروں اور جواہرات سے۔ وین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لرن آف اٹ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس کا خبر ہوئی، اس کی جب پتہ لگا، ہی ڈپوزٹ اس نے جمع کرا دی دا جیولس ان دا بیت المال، بیت المال میں ان جواہرات کو۔ جیولس کسے کہتے ہیں؟ جواہرات کو۔ ٹریڈیشنل میکس، روایات، میکس دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آف اسلام سے، اسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ if اللہ had wish، اگر اللہ خواہش رکھتا that there should have been another نبی، کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا، after me، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، he would have been none other than عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا وہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس مطلب کہ ٹاپک کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبق کی۔ اگر کہیں پر بھی مسئلہ ہو، کوئی لفظ مشکل لگا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، شکریہ۔